السلام علیکم بھائی یار، معذرت میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ اچھا، میں آپ کو سمپل چیزیں بتا دیتا ہوں جو میری غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے؟ مجھے لگتا ہے میری غلطیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو اپنی اچھی کرنی چاہیے۔ بھائی سب سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اپنے ایجوکیشنل ریکارڈ آپ کو بالکل ایگزیکٹ پتہ ہونا چاہیے، اپنے میٹرک کا رول نمبر، اپنے ایف ایس سی کے مارکس، میٹرک کے مارکس کہاں سے کی ہے، کب کی ہے، یہ سب آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ آپ کے والد کا نام، والدہ کا نام، باقی یار جو بایو ڈیٹا فارم ہے نا، اس کی ایک ایک چیز آپ کو رٹی ہوئی ہونی چاہیے یار۔ بایو ڈیٹا فارم میں نے کیا کیا لکھنا ہے وہ ایک ایک چیز آپ کو پتا ہو، ٹھیک ہے؟ آپ وہاں جا کے آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، آپ گھر سے یاد کر کے جاؤ، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک وہ لکھواتے ہیں فرسٹ ڈے پہ، وہ بایو ڈیٹا فارم کے اینڈ پہ لکھواتے ہیں کہ مائی اچیومنٹ آف مائی یوتھ، یا اس ٹائپ کی کوئی چیز لکھواتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ تیار کر لو۔ اس کے بعد سیکنڈ ڈے پہ سیکنڈ ڈے پہ سائیکولوجسٹ ٹیسٹ کے لیے آپ کو بہت زیادہ ریٹن پریکٹس کی ضرورت ہے۔ اردو کے سینٹینس اسپیشلی، اگر بندے کی سپیڈ کم ہو تو اردو کے سینٹینس رہ جاتے ہیں، انگلش میں کم ہو انگلش کے سینٹینس رہ جاتے ہیں۔ واٹ میں یہ ہے کہ جتنے سمپل رہو گے، جتنا اچھا لکھو گے، ٹھیک ہے؟ اگین میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ یار پازیٹیو رہنا۔ جب پازیٹیو رہو گے نا، تو آپ سے جو انٹرویو جو آپ کا ہوگا وہ سب کا سب آپ کا جتنے بھی آپ کا بایو ڈیٹا فارم ہے وہ اس کے سامنے پڑا ہوگا، اور اس کے علاوہ آپ کی پکچر سٹوری، پوائنٹر سٹوری اور یہ چیزیں ویٹ وغیرہ اس کے سامنے پڑی ہوئی ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ان چیزوں کو اپنے بہتر کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یار وہ آپ سے سیکنڈ ڈے پہ آپ کی خوبیاں اور خامیاں لکھوائیں گے۔ خوبیاں اور خامیاں آپ کی اچھی والی ہونی چاہیے، مطلب آپ کی ان پہ صحیح گرپ ہونی چاہیے۔ یہ خوبی خامی نہیں ہوتی کہ یار میں موبائل زیادہ یوز کرتا ہوں، یا میں جو ہے میں نماز نہیں پڑھتا، یہ کوئی خوبی خامی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یا میں نمازیں بہت زیادہ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں روزے بہت رکھتا ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا ہارڈ ورکنگ ہوں، یہ کوئی نہیں ہوتی۔ آپ نے اپنی خوبی لکھنی ہے، میں کوآپریٹ کر کے کام کرتا ہوں، میں کس طرح کام کر سکتا ہوں، میرے اندر کیا کیا ابلٹی ہے وہ آپ نے لکھنی ہے، اور اس پہ آپ کو اچھی خاصی گرپ ہونی چاہیے، اور جو بھی لکھنا ہے سچ لکھنا ہے۔ سیکنڈ ڈے پہ سیکنڈ ڈے کے بعد سائیکولوجسٹ ٹیسٹ کے بعد او پی آئی ٹیسٹ میں موسٹلی آپ نے اپنے بارے میں خود لکھنا ہے، جو وہ آئے گا نا، ٹھیک ہے؟ آپ نے اپنے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب ہوگا آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو آپ سے جو سوال وہ ایک ایک لائن لکھی ہوگی اس پہ اسٹرانگلی ایگری ہوگا، ایگری، موسٹلی ایگری، سلائٹلی ڈس ایگری، موسٹلی ڈس ایگری، اور اسٹرانگلی ڈس ایگری، ٹھیک ہے؟ کوشش کرنا کہ جو بھی چیز نیگیٹو آ رہی ہو نا تو اس میں کوشش کرنا کہ ڈس ایگری کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اگر ایک چیز آپ کے اندر ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کو ڈس ایگری نہ کرو، کیونکہ جب وہ آپ سے سوال کرے گا اسے پتہ چل جائے گا یار اس بندے نے جھوٹ بولا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی وہ تیاری کر کے جاؤ۔ لہٰذا یار او پی آئی میں آپ بالکل سمپلی ٹرو رہو، ٹروتھ بولو، بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سیکنڈ ڈے پہ آ جاؤ جی ٹی او ٹاسک میں۔ جی ٹی او ٹاسک میں نے جو چیز آبزرو کی ہے کہ گروپ ڈسکشن اور لیکچر ٹاپکس کے دوران آپ کی لاجک میٹر کرتی ہے، یہ نہیں میٹر کرتا آپ بول کیا رہے ہو، ٹھیک ہے؟ آپ کی لاجک اگر بہتر ہوگی نا، آپ چاہے اس پہ جو مرضی کو بول دو، غلط بول دو، آپ کی زبان نہیں ٹھیک، آپ بول نہیں اچھے سکتے، آپ کے الفاظ نہیں ٹھیک، جو مرضی ہو، آپ جو لاجک دے رہے ہو نا، پوائنٹ دے رہے ہو نا، وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ وہ اگر جی ٹی او آپ سے کوشچننگ کرتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ اس کو ایسا پوائنٹ مارو کہ وہ چپ ہو کے رہ جائے، وہ آپ سے دوبارہ بات ہی نہ کرے، ٹھیک ہو گیا؟ لیکچریٹ ٹاپک آئے گا، لیکچریٹ ٹاپک پہ بھی وہ جی ٹی او آپ کو بار بار روکے گا، بار بار آپ کو کہے گا نہیں یوں نہیں، یوں ہے، یوں نہیں، یوں ہے۔ لیکن اگر آپ نے ایک دفعہ یہ چیز بول دی ہے تو پھر اس پہ اسٹرانگ رہو، اور جی ٹی او آپ سے کمانڈ ٹاسک سے پہلے بھی دوبارہ آپ کے لیکچریٹ ٹاپک میں سے کچھ چیزیں اٹھا کے پوچھے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے وہی بولنی ہے جو آپ نے لیکچریٹ ٹاپک میں بولی تھی، اس سے نہیں ہٹنا۔ جو ایک دفعہ بول دیا ہے، چاہے وہ غلط بولا ہے چاہے وہ صحیح بولا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر سوچتے ہو یار بہت زیادہ غلط بول دیا تو سوری سر کہہ دو، مطلب اپنے پوائنٹ کو پہلے ہی واپس لے لو، اس کے کہنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اگر کہہ دو یار اب بول دیا بس، پھر آپ جو مرضی ہو جائے ڈٹ جاؤ اس پہ، کچھ نہ کچھ پوائنٹ اپنے ذہن میں بناتے رہو، اور اس پہ بہت ایزی ہوتے ہیں لیکچریٹ آپ بہت ایزی ہوتے ہیں۔ وہ ملٹری پلاننگ کی جہاں تک بات ہے نا، مجھے سمجھ آئی تھی تھوڑی بہت، لیکن میں نے حصہ نہیں لیا، کیونکہ مجھے اس میں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، مطلب وہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ مجھے ٹائمنگ نہیں سمجھ آ رہی تھی، کس ٹائم پہ کہاں سے کیا کرنا ہے وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ موسٹلی لڑکوں نے ہاتھ اٹھایا، آپ کوشش کرو اس لڑکے کو ووٹ دو جو کہ اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے، جس پہ آپ کو یقین ہو، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ ان لڑکوں کو جانتے نہیں ہوگے کیونکہ آپ کی ان سے پہلی دفعہ انٹریکشن ہو رہا ہوگا۔ اس کے بعد آپ کے جی ٹی او ٹاسک آ جاتے ہیں۔ جی ٹی او تھوڑا سا میں تیز بول رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو بعد میں آپ کو کوئی چیز پوچھنی ہوئی تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ جی ٹی او ٹاسک پہ آ جائے۔ جی ٹی او ٹاسک میں آپ کے فرسٹ ڈے پہ پروگریسو ٹاسک ہوگا، ہاف گروپ ٹاسک ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور بس ختم، آپ کے سارے ٹاسک ختم ہو جائیں گے۔ ان دونوں ہاف گروپ ٹاسک میں آپ میں صرف 4 لڑکے ہوں گے یا 3 لڑکے ہوں گے۔
ہوں گے، اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سب کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے، جی ٹی او کی طرف بالکل نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ پروگریسو ٹاسک کے دوران بھی آپ کوشش کرو آپ یہ پھٹے وغیرہ نہ اٹھاؤ، ٹھیک ہے؟ نہ ہی سب کو یہ کرو، آپ ایسا پوائنٹ دو نا، نہیں یار یہاں سے آپ دوسرے چیس نمبرز کو، چیس نمبر میری بات سنیں، یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پوائنٹ، یہاں پہ یہ پلانک اچھی طرح لگ سکتا ہے، یہاں سے ہم ایزیلی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اچھا پوائنٹ دو گے نا، وہ آپ کو خود ہی کہے گا چیس نمبر 11 یا چیس نمبر 5 آپ فنش لائن پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ جاؤ کہ مطلب وہ آپ کو کر رہا ہے، مطلب اس کو آپ کی اچھی لگی ہے بات، اور اگر آپ چپ رہو نا، مثال کے طور پہ یار آپ کو کوئی بندہ کچھ کرنے نہیں دے رہا، تو جی ٹی او آپ کو خود ایک دفعہ کہے گا چیس نمبر 11 یا چیس نمبر 5 آپ اٹھ کے یا اگلے پوائنٹ پہ آ جائیں، اور اس پوائنٹ پہ آ کے آپ اس آگے والے پوائنٹ پہ آ جائیں، اس پھٹے پہ آ جائیں یا اس سپاٹ پہ آ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ اس سپاٹ پہ جاؤ فوراً سے اپنا دماغ چلاؤ اور وہاں سے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ مطلب اپنے گروپ والوں سے کچھ نہ کچھ پلان وغیرہ لے کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں لگانے کی کوشش کرتے رہو، یار کمپلیٹ کسی کا بھی نہیں ہوتا، صرف اس کو کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ گروپ ٹاسک کے دوران بھی کوشش کرو یار دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ کوپریٹ کرو، اگر کوئی بندہ گر رہا ہے تو اس کو پکڑ لو، تھام لو، ٹھیک ہے؟ کوشش کرو دوسرے کی جتنی ہیلپ کر سکتے ہو نہ کرو، لیکن جی ٹی او کی طرف بالکل بھی نہ دیکھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا، انٹرویو کے دوران وہ آپ سے سمپل اس کے بعد جی ٹی او کا بھی انٹرویو ہو سکتا ہے اور ڈپٹی کا بھی انٹرویو ہو سکتا ہے، سائیک کا بھی ہو سکتا ہے۔ سائیک جو ہوتا ہے وہ موسٹلی آپ سے بایو ڈیٹا فارم کے بارے میں پوچھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی جو او پی آئی ٹیسٹ ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن نکال کر وہ آپ سے پوچھتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو ڈپٹی ہے وہ موسٹلی آپ سے جنرل نالج کے سوال کرے گا، کوئی کمیت کے سوال کرے گا، اس کے علاوہ سچویشن ہم میں سے کسی پہ بھی نہیں ڈالی گئی، ٹھیک ہے؟ نہ ڈپٹی نے کسی پہ ڈالی ہے، نہ سائیک نے کسی پہ سچویشن ڈالی ہے، سچویشن کسی بندے پہ بھی 200 بندے جو ناٹ ہوئے ہیں نا، بلکہ ٹوٹلی میں جتنوں کو ملا ہوں کسی کو بھی نہیں سچویشن ڈالی، ٹھیک ہے؟ موسٹلی بھائی ڈالی ہی نہیں ہے سچویشن والا حساب ختم ہو گیا، مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے ڈالتے ہوں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ سے جو پوچھے گا آپ کو اپنا ویٹ اور ہائٹ جو ہے وہ پہلے دن جو ناپیں گے وہ آپ کو یاد رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، ان کی پے کتنی ہے، آپ کی ماما کو کام کرتی ہے نہیں کرتی ہے، آپ کی ماما کی پے کتنی ہے، آپ کہاں پڑھ رہے ہو، آپ کیا چیز کر رہے ہو، اس کے بارے میں آپ کو فل انفو ہونی چاہیے، آپ نے ایف ایس سی میٹرک وہ پھر باتیں اس کو بتانی ہے ساری، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ یار آپ کی جو وائی ٹو جوائن آرمی ہے نا، یہ بات آپ کی بہت زبردست ہونی چاہیے، مطلب ویل اینڈ گڈ یار، کہ مطلب یار ایک ریزن ہو، ٹاپ کی ریزن ہو، صحیح اسٹرانگ ریزن ہو، میں اس وجہ سے آرمی میں آنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اگر وہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ نہیں اگر ہم آپ کو سپاہی بھیج دیں تو آپ کیا کریں گے، تو وہاں پہ میرے خیال میں کیونکہ میں نے وہاں بول دیا تھا کہ یس سر میں سپاہی میں چلا جاؤں گا، وہاں پہ کبھی بھی نہ ایسے کرنا، کہو سر میں نے آرمی آفیسر کے لیے اپلائی کیا نہ کہ سپاہی کے لیے، اگر یہاں سے پہلی بات میں یہاں پہ آیا ہوں اس لیے کہ میں آفیسر بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کہے نہیں آپ یہاں سلیکٹ نہیں ہوتے یہ وہ، پہلے تو کہو نہیں سر میں ہوں گا، نہیں سر میں ہوں گا، جب وہ کہے نہیں یار بالکل ہی، مطلب وہ کہے یار سپوز کر لو، ٹھیک ہے؟ تو کہے سر کہ میں سپاہی کیوں جاؤں گا، میں نے انجینئرنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ یا اس طرح مطلب اس طرح کرو، ٹھیک ہے؟ سپاہی کا جب کہو گے میرے خیال میں ان پہ بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے، وہ سمجھتے ہیں یار یہ بس آنا چاہ رہا ہے اس کو جہاں مرضی گھسیڑ دو، ٹھیک ہے؟ وہ مطلب سمجھ گئے ہوگے آپ میری بات۔ اس کے بعد سائی کا ٹیسٹ ہے، اس کے بعد نیکسٹ ڈے آپ کے کمانڈ ٹاسک ہے، آبسٹیکلس کے لیے آپ گھر پہ پریکٹس کر کے جاؤ، رسی وغیرہ آپ کو پھلانگنی آتی ہو، رسی وغیرہ چڑھنی آپ کو آتی ہو، ٹھیک ہے؟ رسی کو آپ مضبوطی جسم آپ کا صحیح سخت ہو، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ کے لیے بہت آپ کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے؟ 6 to 7 آبسٹیکلس آپ آرام سے کر لو، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ بس آپ کا ڈر شر دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈر آپ نے نہیں لانا اپنے ذہن میں، بس جلدی جلدی کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کمانڈ ٹاسک ہے، کمانڈ ٹاسک میں بس یہ کرنا ہے جو چیزیں وہ بتاتا جائے گا، یہ چیز ان باؤنڈ ہے یا آؤٹ آف باؤنڈ ہے، یہاں کھڑے ہونا ہے، میرے سامنے وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، میری طرف نہیں دیکھنا، اپنے گروپ والے فلانے نمبر اپنے نکالنے ہیں باہر، یا جو بھی وہ بتا دے وہ کر، پھر وہ کہے گا گروپ کو بلاؤ، اونچی سی آواز دے کے گروپ کو بلاؤ، گروپ کے لڑکے کھڑے ہو جائیں گے، اور لڑکوں سے کو اپنا پہلے تو وہ سب ایکسپلین کرو، ایکسپلین کر کے پھر اپنا پلان بتاؤ، ہاں جی ہم یہاں پہ یہ کریں گے، چلیں چیس نمبر فلانا آپ میرے ساتھ یہ پلانک اٹھوائیں، پلانک اٹھوا کے شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ یا بیمبو اٹھا لیں، ڈرم اٹھا لیں، کچھ بھی اٹھا لیں، آپ شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ کوشش کریں کہ جلدی 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 مطلب اس کو کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ جہاں بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مڈ تک بھی چلے گئے کوئی نہیں، وہ جی ٹی او زیادہ ٹائم دیتا ہی نہیں ہے، وہ مڈ میں جا کہتا ہے آپ کا آدھا ٹائم رہ گیا، آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے؟ وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئیوں کو وہ کرنے نہیں دیتا، کوئیوں کو کرنے دیتا، بس اس کو جو پسند آگا وہ اس کو کرنے دے گا، جو اس کو نہیں پسند ہے وہ اس کو نہیں کرنے دے گا، ٹھیک ہے؟ سمپل سی بات ہے۔ اس کے بعد
جو لاسٹ ٹاسک ہے نا اس کے بعد وہ ہے فائنل گروپ ٹاسک. فائنل گروپ ٹاسک میں انگلش بولنی ہوتی ہے. وہ کوئی ٹاسک اس میں کوئی نہیں ہے, اس میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, ٹھیک ہے. ٹاسک کے دوران اس میں سمپل ایک بات یاد رکھنا, اپنا ذہن حاضر رکھنا. جب وہ آپ کو کہتا جائے نا کہ یار اب مطلب وہ بولتا جائے کہ بھائی آپ فلانا 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 ان باؤنڈ ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کا نام آتا ہے ٹھیک, اگر نہیں آتا تو چپ کر کے کھڑے رہو. اگر آتا ہے تو گروپ میں دیکھو جو سب سے کمزور لڑکا ہے نا, یا جس کو آپ اٹھا سکتے ہو, جو بھی لڑکا ہے آپ اٹھا سکتے ہو اس کو اٹھاؤ. اگر ساتھ سامان بھی اٹھا سکتے ہو سامان کو بھی اٹھاؤ, اور بھاگ پڑو فائنل فنش لائن کی طرف, ٹھیک ہے. بے شک آپ بیچ میں گر جاتے ہو, بے شک آپ بیچ میں مطلب نہیں پہنچ پاتے, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن بندے کو اٹھا کے لے کے جانا لازمی ہے. مٹیریل کو پریورٹی بعد میں دو. میں نے غلطی کی تھی, میں بیمبو اٹھا کے بھاگ پڑا تھا, ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی غلطی تھی. اور ویسے بھی یار میری تو اتنی جان ہی نہیں تھی, سارے مجھ سے بڑے بڑے تھے, میں کسی کو اٹھا سکتا نہیں تھا, تو میں تو ویسے ہی بھاگ پڑا. تو وہاں پہ اپنا دماغ حاضر رکھنا ہے, وہاں پہ یہ نہیں چلی مارنی جب وہ کہتا جائے فلانا فلانا ان باؤنڈ چال بھاگ پئی. نہیں نہیں نہیں, اس طرح نہیں کرنا. آپ نے اس طرح کرنا ہے, اس کو بندے کو اٹھانا ہے, بندے کو اٹھا کے آپ نے بھاگنا. اب میرے ساتھ ایک لڑکا تھا, اس نے اس طرح کیا تھا, اس کا ری انٹرویو ہوا تھا, مجھے یاد ہے. اچھا اس کے بعد آپ کا سائیک کا انٹرویو ہوگا. یہ ڈپٹی کا, میں نے ڈپٹی کو بتا دیا تھا. سائیک کا انٹرویو میں اس طرح ہوگا, آپ سے بایو ڈیٹا فارم اور سمپل چیزیں پوچھیں گے. آپ کمرے میں انٹر ہو, آپ اپنی شرٹ وغیرہ پہلے سے ٹھیک رکھو. جب آپ انٹر ہو جاؤ دروازے کو اچھی طرح بند کرو. جب وہ کہے دروازے کو آپ نے ٹھیک نہیں بند کیا, دروازے کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے, کہو نہیں سر دروازہ ٹھیک بند ہے, ٹھیک ہے. پہلے کوشش کرو دروازہ ٹھیک طریقے سے بند کرو. اب وہ آپ سے پوچھنا شروع ہو جائے گا, آپ کے پرسنل سوال یہ وہ. وہاں پہ کچھ بھی جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹ بولو کہ وہ آپ کو پکڑ لے گا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ کچھ بھی جنرل نالج کے بھی سوال کرتے ہیں سائیکیٹرسٹ, ٹھیک ہے, تو وہ ان کا بھی کوشش کرو اچھا سے جواب دو. اس کے علاوہ سچویشن کسی پہ بھی نہیں ڈالیں گے, ٹھیک ہے. آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں سوال کریں گے, وہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. باقی آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں. اور بھائی ایک بات میری یاد رکھنا, آئی سی ایس بی پاس کرنی ہے نا, دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک آپ کو اپنی پرسنالٹی کے ایک 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 انچ کا پتہ ہونا چاہیے. میں کیا ہوں, میں کیوں ہوں, میں کب سے ہوں, میرے میں یہ کیوں ہے, میرے میں یہ کیوں نہیں ہے. آپ کو سب کچھ پتہ ہونا چاہیے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور جو آپ فیوریٹ پرسنالٹی لیتے ہو اس کے بارے میں. نمبر 2, بے خوف, بغیر کسی ڈر کے, بہادری کے ساتھ ہر کام میں کود پڑو, ٹھیک ہے. وہ گروپ ڈسکشن ہے, کچھ بھی ہے, وہ کچھ بھی ہے, وہ صرف آپ سے بہادری مانگتے ہیں, صرف آپ کی دلیری دیکھتے ہیں, آپ کو نڈر ہونا دیکھتے ہیں, یار یہ کیا کچھ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال میں یہ دو چیزیں بہت انپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. نہ لیڈنگ ابلٹی شیڈنگ وہ سب کچھ آ جائے گا, پہلے آپ نڈر ہو جاؤ, تو آپ کو باقی لڑکے دیکھیں گے, وہ خود ہی آپ کو آپ کے انفلوئنس میں آ جائیں گے, ٹھیک ہے. آپ نے اس طرح کرنا ہے. اور یہ میرا اپنا ایک انالیسز ہے, تو اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. تو یہ نہیں کرنا کہ یار نہیں کاشف بھائی نے کہا ہے تو میں نہیں یوں کرنا, اور بعد میں اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے اگر آپ ناکام ہو جاؤ تو بعد میں گھر آ مجھے بدوائیں نہیں دینا, ٹھیک ہے. کوشش کرنا اپنا دماغ استعمال کرنا, ٹھیک ہے. میری دو چیزیں جو لاسٹ والی ہیں ان پہ میں ابھی بھی سٹینڈ کرتا ہوں. آپ کی جو بریوری ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے آئی سی ایس بی اس پہ. اور سیکنڈ بات, آپ کی اپنی پرسنالٹی کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وائی یو وانٹ ٹو جوائن آرمی, یور میرٹس اینڈ ڈی میرٹس, یہ بہت زیادہ آپ کے اچھے ہونے چاہیے, ٹھیک ہے. باقی کہیں جو بھی مار دو کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے, کوئی پرابلم کوئی نہیں, ٹھیک ہے. اور باقی بیسٹ آف لک. کوئی سوال پوچھنا ہے تو بعد میں پوچھ لینا, جب میں فری ہوں گا یا میرے پاس ٹائم ہوگا میں آپ کو بتا دوں گا. اوکے, اللہ حافظ.